الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت ابرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کے مضامین اور اس کے حوالے سے جو شرعی معلومات ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کچھ یہ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے اور قادر مطلق ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کے اندر قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور وہی حقیقی مددگار بھی ہے۔ اس کے اندر دعا کے آداب اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم مانگنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور نیک لوگوں کا راستہ بتایا گیا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے بچنے کی بھی اس کے اندر دعا کی گئی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ایک جو اونٹ ہے وہ کئی من وزن اٹھاتا ہے، اور اگر اس کا حساب لگایا جائے یعنی 70 اونٹ بھرنے سے کیا مراد ہے، اگر ایک اونٹ کئی من وزن اٹھاتا ہے تو 70 اونٹ کتنے من وزن اٹھائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے۔ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو 25 لاکھ جو ہے وہ جز بن جائیں۔ سورہ فاتحہ کے متعلق جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر امام ہے یا کوئی اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اپنی زبان سے قرات کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص اقتدا کر رہا ہے، امام کی اقتدا کرتا ہے، پیچھے مقتدی ہے، تو وہ صرف خاموش رہے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ جہری نماز ہو یعنی جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت بھی جو مقتدی ہوگا وہ صرف سماعت کرے گا، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرآن سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے گا، قرات نہیں کر سکے گا، اس لیے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ اور احادیث کریمہ کے اندر بھی بہت سے احادیث کریمہ ہیں جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مقتدی جو ہے جب امام کی اقتدا کرے گا تو اس پر خاموش رہنا یہ لازم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے اور تم خاموش رہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث کریمہ ہیں کہ جس کے اندر فرمایا گیا جو مقتدی ہے اس پر خاموش رہنا لازم ہے، اور آج ہم نے سنا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور آقا کریم نے بھی فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہنا یہ لازم ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ اقتدا کریں، نماز پڑھیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس وقت سورہ فاتحہ آپ پر پڑھنا لازم نہیں ہے بلکہ آپ پر خاموش رہنا لازم ہے۔ جو امام کی قرات ہے وہی آپ کی قرات شمار ہوگی، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ الگ نماز پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں ہیں تو اس کے اندر پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔